تم ایمان کی زندگی کو پسند نہ کرو اور زبردستی تم پر ایمان تم پہ ڈال دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہو۔ اس معاملے میں اللہ بڑے غیور ہیں، اس معاملے میں اللہ بڑے غیور ہیں۔ دنیا کے سارے نقشے تو ایسے ہیں کہ ایک آدمی نہ بھی چاہے تو پھر بھی وہ مالدار ہو جایا کرتا، باپ مر گیا بیٹا سرمایہ دار بن گیا، باپ مر گیا بیٹا جاگیردار ہو گیا، باپ مر گیا بس اوقات عہدہ اور منصب اس کے اولاد کو مل گیا، نالائق قسم کا تھا لیکن باپ کے مرتے ہی وہ ساری دولت کا مستحق ہو گیا۔ لیکن ایمان ہدایت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہے بھی نہیں اور پھر بھی وہ ایمان والا ہے نا، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ یہ دولت ایسی ہے اگر اندر اس کی عظمت طلب چاہت ہوگی تب تو یہ دولت اس کے پاس رہے گی، ورنہ یہ دولت اس کے پاس کوئی نہیں۔ اس معاملے میں اللہ بڑے غیور ہیں۔ دیکھیے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، خونی رشتہ ہے، اور قریش کے سردار ہیں، ابو لہب ہیں، سردار عقل و دانش میں قوم میں فیصلے کرنے والے، لیکن طلب کوئی نہیں، تو اللہ کی طرف سے کیسی بد دعا ملی ہے، اور قیامت تک مسلمان یہ بد دعائیہ کلمات پڑھ رہے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں اس کے، ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور ایک کتنے دور دراز سے، اور اس پر غلامیت کے داغ بھی لگی ہوئی ہے، ذات کا ہے بھی غلام، رنگ کا ہے بھی کالا، زندگی کا گزارا بہت مشکل سے، لیکن ایمان کی سچی طلب لے کے آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے، بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ میں معراج میں اوپر گیا، جنت دیکھی، تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے آگے سنی، تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے آگے سنی، کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو اللہ کے ہاں فضیلت ذات کی وجہ سے نہیں، محض نسب اور خاندان کی وجہ سے نہیں، دنیا کے محض نقشوں کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے ہاں فضیلت اور مرتبہ ایمان اور تقوی کی وجہ سے، ایمان اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ دولت امیر کی زندگی میں ہے بڑا خوش نصیب ہے، تو کسی غریب کے سینے کے اندر یہ دولت موجود ہے تو اس کی غربت بھی اس کے لیے داغ نہیں، بلکہ یہ بھی کل قیامت میں اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ بنے۔